اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو سٹوریز وظائف آپ کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 20 رمضان المبارک تیسرے جمعے کے دن کا بہت ہی نیا وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ قبولیت کی گھڑیوں میں رب کعبہ کے انعامات سمیٹنے کا موقع ہے، جھولیاں بھرنے کا موقع ہے، گھر کے حالات کو بہتر سے بہترین بنانے کا موقع ہے۔ 20 رمضان المبارک جمعے کے دن کے بتائے گئے وظیفے کو میرے ترتیب سے پڑھ لیں تو اللہ پاک آپ کے غیب سے مدد کر دے گا، رزق کے خزانے کھول دے گا، من پسند مرادیں پوری کر دے گا، حاجات کو پورا فرما دے گا، آپ کو بہترین بنا دے گا۔ اللہ کی ذات خود دینے کو تیار ہے تو کیوں نہ ہم اور انکار کیوں کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ اس مہینے کو بخشش والا مہینہ کہا جاتا ہے، کامیابی والا مہینہ، قبولیت والی گھڑیوں کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ رحم کی برکات چھم چھم برس رہی ہیں۔ 20 رمضان المبارک کا وظیفہ آپ کو پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا رزق اور دولت اور اتنی کامیابیوں کو آپ کو نوازے گا، آپ دیکھتے ساتوں زمین اور آسمان کے خزانوں کو اپنے لیے لوٹ لو گے تو نسلوں کا رزق آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ اگر آپ ابھی بھی لاپرواہی میں رمضان المبارک کے دن گزار چکے ہیں، خدا را آپ سے گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش ہے، 20 رمضان المبارک جمعے کے دن کو لاپرواہی میں مت گزارے گا۔ آپ نے اس مبارک گھڑی کو کبھی بھی لاپرواہی میں نہیں گزارنا، دنیا کے مصروف کاموں میں رہ کر نہیں گزارنا، مگر پچھتاتے رہ جاؤ گے، کیونکہ یہ موقع سال بعد آتا ہے۔ زندگیاں سنوارنے کا ایک موقع اللہ نے آپ کو آج دیا ہے۔ زندگیوں کی بہاریں 18 سال کا رزق کھا لے، اللہ پاک آپ کو تمام تر آپ کی خوشیوں سے نوازے گا، اللہ کا لاڈلا بن جائے۔ جیسے ہم اپنی ماں کا لاڈلا ہوتا ہے، اسی طرح آپ اپنے خدا کا لاڈلا بن جائے۔ اللہ پاک آپ سے جو 70 ماہ سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے، اس کی ذات کے لاڈلے بن جائے۔ وظیفہ بتایا گیا ترتیب اور طریقے سے پڑھ لو۔ وظیفہ پڑھنے کے بعد رب کریم سے جو کچھ مانگو گے وہ مل جائے گا۔ رب کریم سے خزانے مانگو گے تو خزانے مل جائیں گے۔ بدقسمت ہے اس وظیفے کو پڑھ کر رب کریم سے کچھ نہ مانگ سکتا ہوگا۔ رمضان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہا ہے، ان سے گزارش ہے کہ ایسے وظائف جو آپ کے لیے میں مجرب لے کر آتی ہوں، ماؤں بہنوں بیٹیوں بزرگوں سے درخواست ہے ان پر عمل کر رہے، اپنی تمام پریشانی کو ختم کر دے، مصیبتوں کو ختم کر دے۔ اللہ پاک آپ کی غیب سے مدد فرمائے گا انشاءاللہ۔ 20 رمضان مبارک کا دن لاپرواہی میں نہیں گزارنا، یہ موقع سال بعد آئے گا۔ یاد رکھیے گا یہ وظیفہ اتنی اہمیت کا حامل ہے، اس وظیفے کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے تمام خواہشوں کو پورے کر دے گا۔ جو مانگو گے رب کی ذات دے گی، غیب کے خزانوں سے نواز دے گی۔ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سعودیہ، نیپال، بنگلہ دیش، جہاں جہاں اردو زبان بولی اور سمجھی جاتی ہے، یہ تمام کے تمام افراد اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ بابرکتوں والا مہینہ ہے۔ اس وظیفے کو بتایا گیا طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھ لیجیے گا۔ اس کو ہرگز لاپرواہی میں مت گزارے گا، یہ موقع بار بار نہیں آنا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بابرکت گھڑی کو اللہ کی رحمت اور خزانے لوٹنے والا بنا دے۔ رب جو بارش کی طرح برس رہی ہیں ہم پر نازل کر دے یا اللہ، ہمیں تمام مشکلوں سے دور کر دے یا میرے مولا، ہمارے تمام مشکلوں کو آسان کر دے، ہمارے حالات کو بہتر کر دے، ہمارے کاروباروں کو بہتر کر دے، ہمیں رزق حلال عطا فرما۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں، اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را چینل کو سبسکرائب کر لے۔ میں ایسی بہت سے اعمال، بہت سے وظائف ڈیلی بیس پر اپلوڈ کر رہی ہوں، اور اس سفر نیک پر اپنی بہن کا ساتھ دیجیے۔ اب عمل کیا ہے، طریقہ کیا ہے، اچھی طرح سے سمجھ لیجیے۔ 20 رمضان المبارک تیسرے جمعے کے دن کسی بھی وقت آپ نے نماز یا کسی بھی وقت آپ کو وقت مل جائے، باوضو آپ نے مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار، 4 بار، 11 بار، 7 بار درود شریف پڑھ لینا۔ درود پاک آپ کوئی سے بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ محمد پڑھ لیں۔ آپ درود ابراہیم پڑھ لیں کیونکہ اس کی فضیلت اور برکات سے زیادہ ہیں۔ اس کے بعد آپ نے مقصد کی نیت کر لو۔ آپ کا مقصد اور نیت، ہر کسی کا مقصد، ہر کسی کی نیت اللہ تعالیٰ ہوتی ہے۔ کوئی من پسند گاڑی چاہتا ہے، من پسند شادی چاہتا ہے، نوکری چاہ رہا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہ رہا ہے، تو اپنی من پسند نیت کر کے بیٹھ جاؤ اور رب کریم سے مانگنا چاہو وہ بھی مانگو جو آپ کو ناممکن لگ رہا ہے۔ اللہ آپ کا محتاج نہیں ہے بلکہ آپ اللہ کے محتاج ہیں۔ آپ نے اللہ پاک کو
اپنی محتاجی کا واسطہ دے کر اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ جس کام کی شروعات ہی اعوذ باللہ اور تسمیہ سے ہو اس میں خیر ہوگی، اس میں برکت اور سلامتی ہوگی۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے وہ علماء کرام صوفیاء اکرام کا آزمودہ عمل ہے، جو کہتے ہیں کہ ان کی ہر حاجت پوری ہوتی ہے، کیوں نہ ہماری کیوں نہ ہو۔ آپ سے التجا ہے اسی طریقے سے پڑھیے گا۔ آپ نے سب سے پہلے رب کریم کو راضی کرنے کے لیے اپنے گناہوں کی سچے دل سے توبہ کرنی ہے، اپنے گناہوں کو جاننا ہے، اپنے گناہوں کو پہچاننا ہے۔ ہر انسان گناہ گار سیاہکار ہے، نہ جانے انجانے میں بہت ساری غلطیاں اور کوتاہیاں کر بیٹھتا ہے، رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ رب کی پکڑ میں جب آئے تو وہ قرآن کریم کی تلاوت کر کے تسبیحات پڑھ کر نوافل پڑھ کر راتوں کو جا کر تاکہ تہجد پڑھ کر دعائیں مانگے تاکہ آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں، آپ ان تمام مشکلات اور پریشانیوں سے نکل جائیں۔ اب صوفیاء اور علماء کرام کا جو وظیفہ ہے آپ نے پڑھنا ہے اور اپنے رب کو راضی کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ آپ نے ہم انسان ہیں، ہم سے کوئی نہ کوئی دن بہ دن میں کوتاہی اور غلطی ہو جاتی ہے، بھلے ہی ہم لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی ہم سے کوئی نہ کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم پڑھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ آج لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے آپ کی نسلوں کی توبہ ہو جائے گی۔ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم کو کیسے پڑھیں گے، اس کو خاص توجہ سے دھیان سے سن لیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس طرح آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیا، تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھ لینا ہے۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھ کر اللہ سے توبہ کرنی ہے، سچے دل سے توبہ کرنی ہے۔ فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے ایک قرآن سورت کا وظیفہ۔ یہ قرآن سورت عرش الہی پر بیٹھے رب کو راضی کر دیتی ہے، رب کی وحدانیت کا ذکر کرنے والا رب کو بہت پسند ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص وہ سورت ہے جس سے آپ صرف ایک بار پڑھے تو آپ کو 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ یہ پھر رمضان کا بابرکت مہینہ، قبولیت والا مہینہ چل رہا ہے، اس قبولیت والی گھڑی میں کیوں نہ نیکی کا بدلہ 10 گنا جو مل رہا ہے لے کر ہم اللہ پاک سے اپنی ہر حاجت کو منوا کر سورہ اخلاص کا ثواب ڈبل اور ٹرپل کر لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح آپ نے سورہ اخلاص کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 33 بار پڑھ لینا ہے۔ سورہ اخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ اخلاص کا مطلب ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ سورہ اخلاص کو 33 بار پڑھنے کے دوران آپ نے اولاد مانگنی ہے، آپ بے اولاد ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو دلینہ اولاد عطا فرما دے گا۔ اگر کسی کو بیٹا چاہیے بیٹا مل جائے گا انشاءاللہ۔ 20 رمضان مبارک جمعے کے دن 33 بار سورہ اخلاص پڑھ کر رب کریم سے مانگنا، اپنی تمام تر حاجتوں کو مانگ لے، رب کی عظمتوں کے مطابق مانگ لے، اللہ پاک ہر حال میں عطا فرمائے گا۔ تیسرے نمبر پر جو اپنے وظیفہ کرنا ہے وہ اللہ کا ایک صفاتی نام ہے، ایک پیارا نام ہے، تو آپ کو مالا مال کر دے گا۔ عرش الہی پر بیٹھے رب کو راضی کرنے کے لیے بہترین طاقت والا عمل ہے۔ آپ نے صرف ایک نام یا باسطو پڑھنا ہے، یا باسطو رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ یا باسطو پڑھنے کے دوران آپ کے راستے کے تمام رکاوٹیں، پریشانیاں، بندشیں ٹوٹنا شروع ہو جائیں۔ یا باسطو رب کریم کا ایک ایسا اسم اعظم ہے جو پریشانی سے چھٹکارا، مصیبتوں سے چھٹکارا دلواتا ہے۔ اللہ پاک آپ اور ہم سب کے مسائل کو ہم سب کی غیب سے مدد کرے، آپ کی طرف آنے والی تمام پریشانیاں غیب سے ختم کر دے۔ انسان جب ہر چیز پر نظر رکھتا ہے اور جس چیز پر وہ ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا بن جاتی ہے۔ کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج 20 رمضان مبارک جمعے کے دن 3 اعمال بتائے گئے طریقہ ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا۔ آج یہ تینوں اعمال جس گھر میں پڑھ لیے جائیں گے اس کا بچہ بھی دولت مند بن جائے گا، اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا، ہر بیماری سے شفا پائے گا، ہر پریشانی سے نجات پائے گا انشاءاللہ۔ یہ 3 اعمال پڑھنے کے بعد آپ کی زندگی اور آپ کی آخرت آسان ہو جائے گی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے، گھر سے بے سکونی ختم، بے برکتیاں ختم ہو جائیں گی۔ یا باسطو آپ نے کیسے
कैसे और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या बासितु या बासितु या बासितु, इस तरह आपने या बासितु दाएं हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दाने 11 बार पढ़ लेना है। 11 बार पढ़ने के बाद आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारक पर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें, 7 बार दुरूद पढ़ लें, 11 बार दुरूद पढ़ लें जो अमल के शुरू में आपने पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया है। आप इसके बाद अपने हाथ उठाकर अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की सबकी तौबा करनी है। बाज़ औक़ात बड़े बड़े ताकतवर वजीफे भी करने के बाद ये ज़ाया हो जाते हैं क्योंकि हम गुनाहों की पकड़ में आते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक तब तक हमारी दुआएं कबूल नहीं करता जब तक हम अपने गुनाहों की तो सच्चे दिल से तौबा नहीं करते, सच्चे दिल के साथ कामिल यकीन के साथ इन वज़ाइफ को नहीं करते। फिर आंखों में आंसू भर लेना है, रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए सजदे की हालत में इंसान अपने रब के ज़्यादा करीब होता है। आपने ये वजीफ़ा बताए गए तरीके और तरतीब से करने के बाद अल्लाह के हुजूर आजिज़ी और इंकिसारी के साथ दुआ मांगनी है। हर इंसान का मकसद अलहदा होता है। अल्लाह पाक हम सबके तमाम मकसद को पूरा फरमा दे। आज इन बाबरकत और कबूलियत वाली घड़ियों से मिलकर एक मरतबा अल्लाह पाक के हुजूर दुआ कर लेते हैं। ये बाबरकत वाली सआदतों वाली घड़ियाँ क्या पता हमें कभी आगे मिल पाए या ना पाए, इसलिए हम सब मिलकर अल्लाह पाक से दुआ कर लें। किसी की आमीन के सदके हमारे दिन बदल जाए। ऐ मेरे मौला, मेरे मालिक, ऐ दिलों को करार देने वाले, ऐ ज़ात भूखों को खिलाने वाले, ऐ ज़ात परेशानियों को निकालने वाले, परेशानियाँ दूर फरमाने वाले, हम सबको तेरी बारगाह में फरियाद लेकर हाजिर हैं। तुझे अपने दोस्त अहबाब जो हमें सुन रहे हैं अल्लाह पाक इनकी तमाम जायज़ हाजतों को पूरा फरमा, इनके गम दुखों को ख़त्म कर दे, कर्ज़ात उतार दे, मुसीबतें ख़त्म कर दे। ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मालिक, दुनिया भर में जितने भी मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात परेशान हैं इन सब की परेशानियों को दूर फरमा। मोमिनीन मोमिनात बीमार है, घरों में है, अस्पतालों में है, इनको सेहत कामिला अता फरमा। जिनके पीछे हाथ उठाने वाला कोई नहीं है, जो इस दुनिया से ईमान की हालत में रुखसत हो गए हैं, अल्लाह पाक उन सब की मग़फ़िरत फरमा दे। मेरे मौला हम पर अपना करम फरमा, हम पर अपने करम की नज़र फरमा। मेरे मौला तो ही है हम सबको गैब के खजानों से इतनी दौलत देने वाला, इज्जत देने वाला है। ऐ मेरे मौला हम सब के घरों को सुकून और खुशियाँ अता फरमा दे। ऐ मेरे मौला हम सब के गुनाहों को बख्श दे, हम सब की आखिर सवार दे, हमें कब्र के अज़ाब से महफूज रख। इस दुनिया से जब रुखसत हो तो आखिर में हमारे जुबान पर कलमा जारी हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। जो मांगा वो भी अता करे, जो ना मांग सके वो भी अता करे। अपने रिज़्क़ की बरकत में वसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के प्यारे नामों में से कोई एक नाम कमेंट्स में तहरीर कर दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नाज़िर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।